بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیل گیری، اور یہ کتنی کام کی اور فائدہ مند چیز ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ بیل گیری کو بنگلہ زبان میں بلوا، ہندی میں بیل پھل، مرہٹی میں بیل، پنجابی میں بل، عربی میں سفر جل ہندی، سندھی میں کٹھوری، گجراتی میں بیلی بیلو، سنسکرت میں بلو بلوا اور انگریزی میں بیل فروٹ کہتے ہیں۔ یہ درخت بیل کا تازہ نیم پختہ پھل ہے جس کو کاٹ کر دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں۔ اس کا خاردار درخت 15 سے 25 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، تنا بہت موٹا ہوتا ہے اور اس پر کانٹے نہیں ہوتے۔ ٹانگوں پر جوشاندہ سے پاشویا کرنے سے دماغ پر بخارات نہیں چڑھتے، اور اس کے پتوں کے کانٹے ہوتے ہیں جو بہت تیز اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے پتے سلاسی یعنی 3 ہوتے ہیں، 2 پتے بالمقابل اور 1 پتا سرے پر ہوتا ہے جو قدرے چھوٹا ہوتا ہے۔ موسم گرما سے قبل اس کے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور چیت بیساکھ میں نئے پتے نکل آتے ہیں جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے، لیکن بعد میں سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ موسم گرما کے آتے ہی پھل پکنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس وقت درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت پر صرف پھل ہی رہ جاتے ہیں۔ پھل جسامت میں بڑا ہوتا ہے، نارنج کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا وزن آدھ پاؤ سے آدھا کلو تک ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا سخت، موٹا اور چکنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سخت گودا بھرا ہوتا ہے۔ پکنے پر گودا نرم ہو جاتا ہے اور نہایت ہی شیریں اور خوش ذائقہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ ہندو اس درخت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو ضائع کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ میرٹھ کا کاغذی بیل بہترین سمجھا جاتا ہے، اس میں بیج بہت کم ہوتے ہیں۔ موسم سرما کے خاتمہ پر پھول چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے آتے ہیں۔ پھولوں میں شہد کی مانند خوشبو آتی ہے۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن سی، تھیامین، پوٹاشیم، کیلشیم، نیاسین، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ اس کے قابل استعمال حصوں میں جڑ، پوست، پتے اور پھل کا گودا۔ دوائی استعمال کے لیے خام پھلوں کا خشک گودا ہی کام میں لایا جاتا ہے۔ مربے کے لیے آدھے پکے پھلوں کا گودا استعمال کیا جاتا ہے۔ پختہ پھلوں کے گودا کا شربت بنایا جاتا ہے۔ جوشاندوں کے لیے جڑ یا درخت کا پوست برتا جاتا ہے۔ رنگ پھل شروع میں سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور ان میں قدرے نیلے رنگ کی جھلک ہوتی ہے۔ پکنے پر زرد ہو جاتا ہے۔ ذائقہ: پھل شیریں لیسدار، پوست کسیلا تلخ، مزاج گرم خشک، درجہ دوم۔ اس کی خوراک: تازہ پھل 2 تولے تا 4 تولے، خشک گودا 2 ماشے سے 5 ماشے، پوست 6 ماشے سے 1 تولہ۔ مقام پیدائش: یوپی، جنوبی ہند، برما۔ اس کو سکھا کر اس کے گودے کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، وہ بھی کافی فائدہ مند ہے۔ اس کا مربع اسہال، آنتوں، موشنز، جوڑوں کی بیماریوں، جگر کی بیماریوں اور جسم میں گرمی اور پیاس کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھائرائیڈ کے مریض اس کا مربع استعمال نہ کریں۔ یرکان میں اس کا پاؤڈر کالی مرچ ملا کر پانی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بخاروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شہد کے ہمراہ بخار میں استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ قابض ہوتا ہے، حابس دم، مقوی معدہ و جگر۔ دل و موسم گرما میں اس کا تازہ گودا رات کو پانی میں بھگو کر صبح کوزہ مصری ملا کر پیتے ہیں۔ قابض ہونے کی وجہ سے پرانے دستوں کو بند کرتا ہے، پرانی پیچش میں فائدہ کرتا ہے، آنتوں کو صاف کرتا ہے، پاؤں اور خون کو بند کرتا ہے، بچوں کے سال و پیچش میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ شربت بیل اور مربع اس کی مشہور مرکبات ہیں۔ بیل کے جڑ کی چھال دافع بخار بیان کی جاتی ہے اور امراض دانت کے لیے بہت مفید ہے۔ وید اس کی چھال کو خفیف بخاروں میں بکثرت استعمال کرتے ہیں اور یہ دمشمول کا ایک جزو ہے۔ طب جدید میں اس کا ایکسٹریکٹ دوا مستعمل ہے، لیکن وہ پیچش کا شافی علاج نہیں، اس لیے برٹش فارماکوپیا سے خارج ہو چکا ہے۔ بیل کے پھل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے خشک کر لیا جاتا ہے اور اسی حالت میں پنساریوں کی دکان پر بکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے گودے کو سوجی کے ساتھ پکا کر حلوہ بنایا جاتا ہے، جو کہ رات کو روزانہ 1 چمچ کھا کر سو جانے سے جوڑوں کے درد سے مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بیل گری انسولین سے بھرپور ہوتی ہے اور خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے، اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔
پیشاب کی بندش یا رک رک کر آنے کے لیے بیل گری بہت مفید ہے۔ صحت اور تندرستی کے لیے اس کی چائے معدے اور نظام ہضم کو درست کرتی ہے۔ بیل گری کے ایکسٹریکٹ سے جو ہومیوپیتھی کی دوائی بنائی جاتی ہے اس کا نام ہے ایگل مارمیلوس۔ ایگل مارمیلوس سر کے درد، آنکھ کی سرخی، ناک بہنے، بھوک نہ لگنا، تیزابیت، متلی، الٹی، پیٹ درد، قبض، رات کو پیشاب کی تکلیف، لیوکوریا اور جریان میں بہت مفید ہے۔ جوڑوں کے دردوں، کمر درد، موروں کا درد، سانس کی تکلیف، خشک جلد، بے خوابی، بخار میں بہت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی بھرپور معلومات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔